اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے، حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے۔ چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا، شیطان ان کو دنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی، زندہ ہے، القیوم، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ، اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقط تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا۔ کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں، جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا۔ تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ بڑی خوبصورت مثال دی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں، گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے، شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے وہ۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا، چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو حیات دے دی، اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا، بولے دیکھو میں تو موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے
وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا۔ اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں، تو یا کوئی پیغمبر تھے، اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا؟ ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا، بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے، کھپ گئے، کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو، یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں، اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اس طرح سے میں زندہ کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں ہے اللہ، مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے، بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں، فصرہن الیک، کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ، چاروں کناروں پہ، چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں۔ پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن، پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے، چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے، اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ، کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا، نطفے سے انسان بنا دیا، تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لیے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمیں معلوم ہے، تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر۔ یہ اصل میں تسلی ہے، اور یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، توحید کا راستہ، سنت کا راستہ، حق کا راستہ، تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے، لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو، ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو، اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے، اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر، تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار، کرے گا۔ بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا، وہ اندر سے نہیں ہے، اندر میں نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو، لاش، گائے بھینسیں مرتی ہیں، ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے، تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی۔ ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں، لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے۔ تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ؟ ٹھیک ہے، اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں، بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع و خضوع، نہ آداب، اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وہ وجہ اس کی ہے کہ دھیان نہیں ہے نا، آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو، یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں،
تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے. وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی, کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو, ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار, اگر کر لو تو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے, وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے, پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات, جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری, جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے. پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری, غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں. نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لے, تو ایسے ہی ٹھیک ہے. پیسہ ہو تو بریانی کیا, پیسے والا آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں, اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں, یار وہ بیف نہیں, اب بیف رہنے دے, ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار, ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آئے. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا, ابے چکن تو کل کھایا تھا, ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی, چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے, پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر, وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپے ہیں, وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل, ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے. خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا, چلیں چھوڑیں, چانپے ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپے لے آ, اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں, وہ اتنا سارا بچایا, ایک ادھر سے چکا ایک ادھر سے چکا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی, اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا, دوسری شادی والی, باقی ساری خواہشات. یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بچہ, یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا, کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے, تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ, کروڑ پتی لوگ آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں یار کیا کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے, جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے, جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں, اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم, ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی, ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے, وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی, تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے صحیح ہے نا, 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں, یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے, یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا, ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں, کہہ رہے کہاں کی, میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے ٹھیک ہے, پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی, کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا, دولت مند آدمی, مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر, بھئی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا, لائف کو کیا ہونا چاہیے, انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی اب دل بھر گیا, اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا, تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی, ڈرامے دیکھ لیے, سارے انٹرٹینمنٹ, اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں, یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا, وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی, سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے, تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا, انسان کی خواہشات, وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا, تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو, وہ اسے قبول نہیں کرتا, چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو, غیر مسلم تو دور کی بات ہے, مسلمان ہی کیوں نہ, وہ بھی نہیں کرتا. آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو, پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے, اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا, سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟
یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے, ٹھٹیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا, جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے, ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا, یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا ہے یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے, بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا, بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے, یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں یہ تو. اور وہ مخلوق جس نے جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے, کیونکہ جتنی عجیب تر جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے, یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کھوپڑی آپ لوگ. میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے, اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ دو آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی, ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے, آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے, دونوں ناکیں. بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں. یہ کہہ رہے اللہ, جیسے میں نے بہت ہی, یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کا, ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں, امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر, میری بھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی بھی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ. ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی, ایک ایک چیز میں غور کرو, پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے, تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا, تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے. کسی نے کہا اس کو مت توڑیں, اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے, باڈی میں چلا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے, یہ زہر جائے گا, فوراً اس پودے کو ٹچ کرو, وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث. کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو. تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی, شفائیں نہ ہوتی, سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا, مر چکے ہوتے سارے. تو اچھا, یہ تو میں بس بیان کو ختم کر کے پھر یہ کس نے دعا کے لیے کہا ہے. تو میرے بھائی, ناشکری کا سب سے بدترین ناشکری کیا ہے؟ بنانے والے کا بولو انکار کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. انگریز اگر انکار کرتا ہے نا اللہ کا, تو اس کو کرنے دو انکار. ہم نہیں انکار کر سکتے, کیونکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا. آنکھیں اس اللہ نے دی, بولنے کے لیے زبان اس اللہ نے دی, اور جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور ماں کی نعمت, باپ کی نعمت, یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا. یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتنی عزت دے دی کہ پیدا ہوئے ننیال ددیال 2 خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. پانی سے بنا کے اتنی عزت دے دی کہ 2 خاندانوں میں تم خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب بالغ ہوئے وصہرا, قرآن کہتے ہیں سسرال بھی دے دیا میں نے تمہیں. انگریزوں کیا تو یہ سارا سیٹ اپ بھی کیا ہو گیا, ختم. نہ سسرال رہا نہ ننیال رہا, ددیال بھی نہیں رہا. ننیال میں بھی ایک عدد اماں رہ گئی ہے, وہ بھی اب مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی, کیونکہ کلوننگ کے ذریعے اور اس طرح کے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے. لیب میں بنیں گے بچے, ٹھیک ہے نا. ابا کے جنم لیے یہاں سے اماں کے لیے ملا کے بچہ مارکیٹ
کہیں کسی کے پیٹ کسی تیسرے کے پیٹ میں رکھوایا, بچہ پیدا ہوا, نہ سالے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے, نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ چاچے کا پتہ چل رہا ہے, بس وہ اسٹیٹ کا غلام ہوگا. تو اسٹیٹ کا غلام, پریوار, خاندان, فیملی پارک کیسے بنیں گے ان لوگوں کے یار؟ آپ کہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو لیب کو لے کر آ رہا ہوگا, سائنسدانوں کو لا رہا ہوگا. غریب, تو شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا اور ددیال ننیال دو خاندان دے کے عزت دی تمہیں. پریوار خاندان میں پلتے ہو, فیملی ہوتی ہے, اور جب بالغ ہوتے ہو تو ایک سسرال بھی لگا دیا تمہارے ساتھ, اس میں بھی عزت ملتی ہے انسان کو. گھر داماد بننے کا مزہ بغیرتوں سے استغفر اللہ, جو ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ ہوتا ہے اس میں, ویسے جا کے پڑھ کے دکھاؤ کسی گھر میں, ان کی بچی سے شادی کر لو, پڑے رہو وہاں پہ, کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تمہارا. میں نیو کراچی میں تھا تو ایک آدمی نے کہا, مفتی صاحب گجراتی نے کہا, مفتی صاحب ہم جب کسی کو بددعا دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی یا تیرا داماد بن جاؤں, یہ ہمارے یہاں بددعا ہوتی ہے.